عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا والنجم اذا ہوا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج آقا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ والنجم اذا ہوا، تو کہ بڑی راحت کا دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے، بڑی شادمانی کا دن ہے، بڑی مسرت کا دن ہے۔ معراج کیوں؟ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری تعالیٰ اس رات کے صدقے ہر ایک کی ہر کمی کو پورا کر دے۔ جس جس کے پاس جس جس نعمت کی کمی ہے رب بہتر جانتا ہے، ہر ایک کی کمی کو دور کر دے، ہر ایک کو مالا مال کر دے۔ جس کے پاس جس جس چیز کی کمی ہے رب دور کر دے۔ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا چھٹا ساتواں سال جب شروع ہوا، مشکلات بڑھتی گئی، ضد بڑھتی گئی، انا، تکبر، نخوت، دشمنی، تانا زنی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ بائیکاٹ کر دیا گیا کہ اب اس خاندان کے ساتھ جو تعلق رکھے گا اس کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں ہوگا۔ سماجی بائیکاٹ ہر قسم کا، کوئی تعلق نہ رکھے۔ شیخ ابی طالب گھاٹی میں سرکار آپ کا خاندان، اور مجھے ایک بات بتائیں کہ بائیکاٹ تو ایمان والوں سے ہوا تھا نا، بائیکاٹ ایمان والوں سے ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو جو سرکار کے ساتھ گئے وہ مومن تھے، وہ مومن تھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو مومن تھے وہی گئے، جو غیر مومن تھے انہیں تو خطرہ ہی کوئی نہیں تھا۔ جب بندہ فرعون بن جاتا ہے، بندہ قارون بن جاتا ہے، متکبر اور جابر بن جاتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس خدا میں ہی ہوں، یہ سانسیں کب تک ہیں، یہ اقتدار کب تک ہے، یہ طاقت کب تک ہے، کیا خبر اگلی سانس آنی ہے یا نہیں آنی۔ نمرود کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا نمرود کے ساتھ؟ ایک مچھر نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہلاکو خان نے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کروا دیے تھے، ہوا کیا؟ گھوڑے پہ سوار ہونے لگا، پاؤں پھنسا رکاب میں، ذلیل ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کس رکاب میں پاؤں پھنسنا ہے یہ پتہ نہیں، کون سی رکاب لے ڈوبے گی یہ پتہ نہیں، کون سی چیز تمہیں ذلیل کر دے گی یہ پتہ نہیں۔ بل چونکہ میرا موضوع اور ہے، میں اسی کے اوپر رہنا چاہتا ہوں۔ تو ایک گاٹی تھی شاہ ابی طالب، اس میں محصور ہو کے رہ گئے تھے۔ اب 3 سال تک کبھی پتے کھا کے گزارا ہو رہا ہے، کبھی کیا چیز کبھی کیا چیز، سرکار کے ساتھی، سرکار کے صحابہ سارے آقا کے ساتھ ساتھ، فکر نہیں ہوتا تھا، غم نہیں ہوتا تھا۔ اور حضور تاجدار کائنات کے والدین کریمین تو بچپن میں ہی رحلت فرما گئے تھے، پھر ان کی کفالت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ جب کبھی دکھ ہوتا، جب کبھی ملال ہوتا، جب کبھی پریشانی ہوتی تو وہ دلاسا دیتے، وہ گلے سے لگاتے، سہلاتے، تسلی دیتے۔ اب ان کا بھی وصال ہو گیا شیب ابی طالب میں، وہاں پہ پھر وصال ہوتا ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا بھی وقت آ گیا،
وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بھی وقت آ گیا، آپ کا بھی وقت آ گیا۔ اب وہ بھی رازدار، وہ بھی رازدار، اب ہر رازدار، ہر شفقت کرنے والا، ہر محبت کرنے والا ساتھ چھوڑ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور اس وقت سرکار نے کہا تھا یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ سرکار کسی کافر کے مرنے پر غم کریں گے؟ ابو جہل کے مرنے پر غم کیا، ابو لہب کے مرنے پر غم کیا، عتبہ، شیبہ، عاص بن عائل، لیکن سرکار نے کہا عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، غم کا سال ہے۔ بتقاضا بشریت ملال آ گیا، پریشانی ہوئی۔ اب ہر ایک تو اپنی پریشانی آقا کے پاس لے کے جا رہا ہے، ہر ایک تو اپنی الجھن سرکار کے پاس لے کے جا رہا ہے، ہر ایک اپنی حاجات کے لیے آقا کے پاس جا رہا ہے۔ آقا خود پریشان ہیں، بتقاضا بشریت آقا پریشان ہیں۔ اب ان کی پریشانی کو دور وہی کرے گا، انہیں شفقت سے وہ نوازے گا، انہیں محبت سے وہ نوازے گا۔ اب وقت تھا کہ اب میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلاؤں اور یہاں پر آمنے سامنے بیٹھ کر تسلی دی جائے، آمنے سامنے بیٹھ کر حوصلہ دیا جائے، آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے حبیب کو راضی کیا جائے۔ اس لیے معراج، عروج، آقا کے تو قدموں کی دھول جنہیں مل جائے وہ عروج والے ہوتے ہیں۔ آقا کے قدموں کی دھول جنہیں مل جائے وہ عروج والے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ تھوڑا سا میں اس واقعے کو بھی تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں المیہ یہ ہے، ہماری نسلوں کو بل گیٹس کا پتہ چل گیا، میراڈونا کا پتہ چل گیا، ہر اور بندے کا پتہ ہے ہمیں، حضور کے شمائل کا پتہ نہیں ہے، حضور کی شان کا پتہ نہیں ہے، حضور کی آن کا پتہ نہیں ہے، حضور کے تصرفات کا پتہ نہیں، حضور کے معجزات کا پتہ نہیں۔ ارے مقام مصطفیٰ بتاؤ اپنی اولادوں کو، خیرات میں یہ چیز دو، ارے یہ وہ خیرات ہے اس دنیا میں بھی سنوارے گی، تہ مزار بھی سنوارے گی، کبھی محروم فیض نہ رہیں گے۔ ویسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہم، ویسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہم، بھی کسی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی کسی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا۔ جس دن رب نے اپنے حبیب کو نوازا، جس دن رب نے معراج عطا کیا، جس رات لیل، جس رات کو رب نے معراج عطا کیا، وہ رات عام رات نہیں ہے بھائی۔ سرکار کی ولادت بسعادت جس رات ہوئی تھی نا، سارے لڑکے ہی لڑکے ہوئے تھے، بچی کسی کے ہاں نہیں ہوئی تھی۔ پھر آتش کدہ ایران بجھ گیا، ہزاروں سالوں سے جل رہا ہے، بجھ گیا، ہر ظلم مٹتا محسوس ہوا۔ شیطان نے دیکھا ایک نور ابھر رہا ہے، مکہ کی وادی سے ایک نور ابھر رہا ہے، بڑی کوشش کی یہ کہیں بجھ جائے۔ وہ نور تو ایسا نور ہے سورج بھی نور ادھر سے لے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اپنی نسلوں کو کم از کم بتائیں معراج ہے کیا۔ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حتیم میں آرام فرما ہے۔ حتیم جو لوگ حج پہ گئے ہیں نا، یہ عمرے پہ انہیں پتہ ہے، ایک خاص جگہ ہے اور وہاں پہ نوافل پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حتیم میں ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے حتیم میں کیا ہے؟
سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ایک روایت میں آتا ہے آپ کا روضہ اقدس ہے، سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا کا روضہ اقدس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ قبراں دے ارد گرد چکر نہ لاؤ، لانے پیندے نے سارے نہ لاؤ، نہ لگاؤ، بچو ذرا بچ کے دکھاؤ۔ پتھر ہے اس کے آگے، ماتھا نہیں ٹیکتے، اس کو چومتے نہیں، نہ چومو۔ مقام ابراہیم پہ بھی جا کے نفل پڑھتے ہو، کیا ہے؟ پتھر ہے، نہ پڑھو، رب کو دیکھ کے پڑھو، رب کو دیکھ کے پڑھو۔ بات یہ ہے کہ جس چیز کو نسبت ہو جائے نا اسے پھر اپنے پیمانے پر نہ تولا کرے۔ جس کو اللہ نواز دے، جس کو اللہ شان عطا کرے، اسے اپنے پیمانے پہ نہ تولا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور تاجدار کائنات حتیم میں آرام فرما ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ بلایا گیا تھا نا، اور آپ کو پتہ ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس میقات پر، اس ملنے والی جگہ پر آئے، یہ نہیں گئے، یہ آرام فرما تھے حتیم میں، یہ آرام فرما تھے حتیم میں، حتیم میں آرام فرمائے۔ ادھر سے سورہ اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ ذرا تصور کریں، سرکار حتیم میں آرام فرما، سرکار حتیم میں آرام فرما، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ مولا آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جگاؤں کیسے؟ وہاں پر تو فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، وہاں پر تو فرشتے بھی ادب کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نے جگایا کیسے؟ سرکار کے تلیوں کے بوسے لیے، سرکار کے تلیوں کے بوسے لیے، وہ کافوری ہونٹ، وہ کافوری ہونٹ، سرکار کے تلیوں کے بوسے لیے۔ اور جب ٹھنڈک محسوس ہوئی، آقا بیدار ہوئے۔ بڑا لمبا واقعہ، چونکہ اگر اس میں پڑھیں گے تو چونکہ وقت کی کمی ہے، برحال سرکار ایک دفعہ اٹھے، پھر سو گئے، پھر دوبارہ اٹھایا گیا، پھر سو گئے، پھر تیسری مرتبہ سرکار ادھر سے پیغام آیا ہے، ادھر سے پیغام آیا ہے، کدھر جانا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے، عرش پہ بلایا ہے رب نے، کیسے جانا ہے؟ میں حاضر ہوں، یہ سواری حاضر۔ کسی کو بلانا ہو نا، انویٹیشن کارڈ دیتے ہیں ہم، ٹیلی فون کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، پنڈا چسی نائی نو بھیجنے ہیں نا، جا جا کے دسا، ایسا ہی ہے، دعوت دے دیں، آج ولیمہ ہے، آج بارات ہے، یہ ہے وہ ہے، فون کریں گے، کارڈ بھیجیں گے۔ اور اگر تعلق زیادہ خاص ہو، اس سے اگلا تعلق ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ٹیلی فون تو کرتے ہی کرتے ہیں، پھر اپنا خاص آدمی بھیجتے ہیں جو بارگاہ الوہیت میں خاص الخاص ہستی، پھر اپنا نمائندہ بھیجا جاتا ہے کہ میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، تو خود جا کے لے آ۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آنا اپنی اپنی سواری پہ ہوتی، کوئی بس میں بیٹھ کے آ گیا، کوئی گاڑی میں، کوئی بائک پہ، ایسا ہی ہے نا۔ جب مزید نوازنا ہو، جب اعزاز اور دینا ہو، تو پھر سواری بھی اپنی بھیجی جاتی ہے، سواری بھی اپنی بھیجی جاتی ہے، نمائندہ بھی اپنا بھیجا جاتا ہے۔
اور نمائندہ وہ بھیجا جاتا ہے جو فرشتوں کا سردار ہے۔ اس نمائندے کو بھیجا گیا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ سیدنا جبریل امین جاتے ہیں، آقا براق حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ براق جہاں پر بہت سی بجلیاں آپس میں ضرب کھائیں، ملٹیپل آف لائٹس، 4 جمع 4 8 ہوتا ہے، اور 4 کو ملٹیپلائی کریں 4 سے تو وہ 16 ہوتا ہے، اور براق برق کی ملٹیپلیکیشن۔ روشنی کی رفتار جو سائنٹسٹ نے بیان کی ہے نا، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ سبحان اللہ۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور 1,86,000 کو 1,86,000 سے ضرب دیں، یہ کہاں پہ جاتا ہے کام؟ رفتار کتنی؟ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک قدم جائے، جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک قدم جائے۔ یہ کمال تو سواری کا ہے، یہ کمال تو سواری کا ہے۔ آقا جس پہ سوار ہونے لگے ہیں اس کی رفتار اتنی ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ معجزہ اس لیے عقل میں نہیں آتا، معجزہ اس لیے عقل میں نہیں آتا کیونکہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا معجزہ عقل سے باہر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے حضور، سبحان اللہ۔ اور جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ تو سرکار علیہ السلام بیٹھے ہیں نا براق کے اوپر، اور راستے میں جاتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی ہے۔ میں شارٹ کرتا چلوں گا کیونکہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف میں آؤں گا آہستہ آہستہ، زیادہ طوالت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور حضور کا دور قریباً 4-5 ہزار سال کا عرصہ ہے درمیان میں قریباً۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ وَإِذَا مَرَرْتُ، اور جب میں مررتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا مَرَرْتُ، جب میں گزرا، مررتو مررنا، مرنے کا مطلب گزرنا ہوتا ہے، ارے مرنے کا مطلب مٹ جانا نہیں ہوتا۔ وَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ، تم سمجھتے جو مرے مر گئے، مٹ گئے، فنا ہو گئے، کچھ نہ بچا۔ جن کا کچھ نہیں ہے ان کا کچھ نہیں بچتا، اور جن کا سب کچھ ہے ان کا کچھ نہیں جاتا۔ آقا فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ، جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کے، قائمن کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھتے ہیں، ارے وہ پڑھتے ہیں تو جائز ہے، اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ وہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ وَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ وَهُوَ قَائِمٌ، قائمن کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ قیام کیا ہوتا ہے؟ قیام کھڑا ہوتے ہیں نا۔ وَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں، سرکار کا گزر ہوتا ہے، اور یہ سواری پہنچتی ہے مسجد اقصیٰ میں۔ مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بھی۔ سواری کی رفتار میں نے آپ کو جہاں تک حد نگاہ ایک قدم ہے، سواری کی اتنی رفتار ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کتنی ہوگی؟ سواری بعد میں جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب ہے کہ سواری کی رفتار نبوت کی رفتار کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ حضور کی سواری کی رفتار تھی، حضور کی ذاتی رفتار نہ تھی، یہ تو سواری کی رفتار تھی۔ اور نبوت کی رفتار براق سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اب وہاں جاتے ہیں، اب سارے پیچھے مقتدی، امام ایک، امام ایک، امام ہے ہی ایک، امام ہے ہی ایک، کیونکہ وہ جو ایک ہے امام بھی ایک ہی دیا، جدھر تمام انبیاء جن کی اقتداء میں، تمام صحابہ جن کی اقتداء میں، سرکار کی ساری آل جن کی اقتداء میں، ایک ہی امام، بس ایک امام سے جڑ جاؤ۔ صحابہ اکرام، اب دیکھیں انبیاء اکرام کا جمع غفیر ہے، 1,24,000 کم و بیش، سارے پیچھے، سارے پیچھے۔ سرکار وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد خطبہ، خطبے میں ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ اب جیسے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا تصور کریں مسجد اقصیٰ میں سرکار خطبہ دے رہے ہیں، سرکار بیان فرما رہے ہیں اور انبیاء کرام سن رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، ساری حمد اس کی، سارے کمال اس کے، ساری تعریفیں اس کی۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، سارے کمال، ساری نعمتیں، ساری حمد اسی کی ہے جس نے مجھے بھیجا رحمتا للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت۔ ارے لوگوں، میں محدود نہیں ہوں، میری نبوت فقط انسانوں تک نہیں، میری نبوت فقط جنات تک نہیں، ارسلنی رحمتا للعالمین، جہاں جہاں تک اس رب کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میری رحمت ہے۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، ساری حمد اسی کی ہے جس نے بھیجا مجھے رحمت بنا کے۔ جنات کو بھی شفقت چاہیے، در مصطفیٰ، نباتات کے لیے در مصطفیٰ، ہر ایک کے لیے در مصطفیٰ، کیونکہ رحمت، شفقت، محبت، عنایت، عطا، ہر چیز کا منبع، ہر چیز کا مصدر، ہر چیز کا سرچشمہ حضور کی ذات کو رب نے بنایا۔ حضور کی ذات کو بنایا تو پھر ہی تو اعلان کیا سکا فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اب میں تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي، خطبہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے انبیاء سن لو، مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور مجھے تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے 1,24,000 پیغمبر اور جتنی بھی امتیں سب کے لیے، وکافۃ للناس، صرف امت محمدیہ نہیں، ہر ایک امت مجبور، ہر ایک امت دہلیز مصطفیٰ پر آئے گی۔ میدان جب محشر کا لگنا ہے، جب اعمال ایک طرف ہو جانے ہیں، جب اعمال پار نہ لگا سکے، جب نیکی پار نہ لگا سکے، جب خدمت دین پار نہ لگا سکے، جب اپنے اعمال بندے کو کم دکھائی دیتے ہوں، جب بندہ سمجھے کہ اب بے بس ہوں، اس وقت سارے وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور مجھے تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ تمام انسانوں کے لیے، مجھے تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ لوگوں،
سرکار مخاطب ہیں انبیاء سے، عام نہیں ہیں، عام نہیں ہیں، سارے خاص ہیں، سارے علم والے، سارے کمال والے، سارے معجزات والے، سارے شان والے، سارے حسن والے، اور انہیں کہتے ہیں وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اور رب نے مجھ پہ نازل کیا ایسا کلام فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان۔ تو جس کتاب میں ہر شے کا بیان ہوتا ہے تو اس سے باہر کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ اس سے باہر کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھ میں ہر چیز ہے، ہر چیز کا علم ہے، اور قرآن آقا کے قلب اطہر پر اتر رہا ہے۔ اگر قرآن کو مصدر علم مانتے ہو، قرآن کو منبع علم مانتے ہو، سمجھتے ہو کہ قرآن میں سارا کچھ ہے، تو قرآن سارے کا سارا قلب مصطفیٰ کے اندر ہے۔ اگر قرآن کے اندر سارا کچھ ہے تو وہ تو ہے ہی قلب مصطفیٰ کے اندر، تو پھر محمد مصطفیٰ کے پاس بھی سارا کچھ ہے۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان، ہر منافق کا بیان، ہر ریاکار کا بیان، ہر نیکوکار کا بیان، ہر جنتی کا، ہر دوزخی کا، ہر ایک ایک کا بیان، ہر علم قرآن میں، اور قرآن سینہ مصطفیٰ میں، قرآن قلب مصطفیٰ میں، تو پھر علم سارا گیا وہاں پہ کہ نہ گیا؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ الفاظ رب کی طرف سے آئیں، زبان محمد مصطفیٰ کی ہو، سرکار فرما دیں یہ قرآن ہے تو قرآن ہے۔ قرآن کے قرآن ہونے پر دلیل ہے کسی کے پاس کوئی اور؟ سوائے ایک دلیل کے، کسی نے دیکھا جبریل امین علیہ السلام کو وحی لاتے ہوئے؟ کسی نے دیکھا ہو؟ کوئی پتہ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ اب نہ وحی لانے والے کا پتہ، نہ وحی بھیجنے والے کا پتہ، تمہیں تو فقط ایک کا ہی پتہ ہے، وحی ریسیو کرنے والے کا پتہ، اور یہ بھی پتہ انہوں نے بتایا کہ وحی میرے پاس آ رہی ہے، اور یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں یہ لفظ وحی الہی ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ اور وَأَنزَلَ عَلَيَّ، رب نے مجھ پر نازل کیا وہ کلام فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ خطبہ معراج ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ خطبہ معراج النبی ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اے انبیاء یہ دیکھو کہ رب العالمین نے مجھ سے ہر بوجھ کو اتار دیا، وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اللہ نے ہر بوجھ کو اتار دیا۔ آقا بوجھ کیسا؟ بوجھ امت کے گناہوں کا، بوجھ امت کی نجات کا، بوجھ امت کی آخرت کا، بوجھ میدان محشر کا۔ وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، رب نے کہا اے میرے مصطفیٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو پریشان نہ ہوا کر، تو پریشان نہ ہوا کر، کیونکہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ وَرَفَعَ ذِكْرِي، اور رب العالمین نے میرے ذکر کو رفعت دی، رب العالمین نے میرے ذکر کو رفعت دی۔ جب سرکار نے یہ اعلان کیا نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے انبیاء آپ کو پتہ چلا یہ وہ فضائل ہیں ان کے کہ یہ امام ہیں، ہم پیچھے ہیں۔ جو جو فضیلتیں، جو جو کمال، جو جو اللہ نے شانیں محمد مصطفیٰ کو دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اب دیکھیں 3 مرحلے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک۔ پہلا مرحلہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اتنا جلدی سمجھ میں نہیں آتا کہ سرکار ادھر سے براق پہ بیٹھیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو، مسجد اقصیٰ میں جائیں، نماز بھی پڑھائیں، خطبہ بھی دیں، کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ اور اس کے بعد اور ابھی تک کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے۔ اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں نا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عادت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت۔ اب یہ عام روٹین میں ہے کہ بچہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، پیدا تو وہی ذات کرتی ہے، اور یہ ہے عادت جو کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ اب ایک قدرت ہے، بنا باپ کے بچے کا پیدا ہونا قدرت ہے۔ سیدنا مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ قدرت ہے، وہ چاہے تو کر گزرے۔ کبھی دیکھا ہے مٹی کے پرندے بنائے اور ان میں روح پھونکے اور آ جائے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں۔ میں مٹی کے پتلے پرندے بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، اور پھر میں اس میں روح پھونکتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ پرندے بن کے اڑ جاتے ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرتا ہوں، مادرزاد نابینوں کو بینائی دیتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ رب نے مار دیا ہے، اللہ کے حکم سے ہی موت آتی ہے نا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں زندہ کرتا ہوں۔ شرک نہیں ہو گیا؟ شرک نہیں ہو گیا؟ بھی رب نے مارا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں زندہ کرتا ہوں۔ جب اس کے اذن سے زندگی ملے، جب اس کے اذن سے رضا ملے، جب اس کے اذن سے علم ملے، جب اس کے اذن سے ولایت ملے، تو یہ شرک نہیں ہوتا، یہ عطائے ربانی ہوتی ہے۔ اب یہ عقل میں نہیں آتا، بندہ کیسے زندہ کرے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر اس کے ساتھ اذن اللہ نہ لگائیں تو یہ شرک ہی شرک ہے، اور اذن اللہ اگر ساتھ لگ جائے تو یہ شرک نہیں رہتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سرکار مسجد اقصیٰ سے روانہ ہوتے ہیں سدرۃ المنتہا کی جانب۔ اب آتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ سرکار کو چاند نہیں کہا، کیوں؟ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، چاند روشنی لیتا ہے، چاند روشنی لیتا ہے، اور جو روشنی لیتا ہے وہ دے گا کیا؟ جو خود روشن ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی۔ اب ایک ہی معنی پہ اتفاق کروں گا، وَالنَّجْمِ، نجم کہتے ہیں ستارے کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے محمد مصطفیٰ کی، اذا ہوا، جب اوپر جا کر اتنی بلندیوں پر، اتنے عروج پر، اتنے دیدار کے مزے لوٹ کر، اذا ہوا، اوپر سے جب نیچے آیا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اب دیکھیں ہوا کا ایک مطلب خواہش بھی ہوتا ہے، شدید خواہش، شدید خواہش۔ اب دیکھیں اسی صورت میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ ستارہ جب اوپر گیا، اوپر جا کے واپس آیا، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور آپ کے صاحب نہ گمراہ ہوئے نہ راستہ بھٹکے،
وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی مرضی سے تو بولتے ہی کچھ نہیں۔ پہلی جگہ پر ہوا کسی اور معنی ہے، اب دوسری جگہ پر ہوا کی نفی کی جا رہی ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے شدید خواہش۔ اگر خواہش کسی غیر کی ہو، اگر خواہش کسی غیر کی ہو تو لوگوں سن لو، میرا مصطفیٰ ہر غیر کی خواہش سے بری ہے۔ اس کا کلام جو بھی ہوتا ہے اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ وما ینطق عن الہوا، اس میں ہوائے نفس نہیں ہوتی، اس میں ذاتی خواہش نہیں ہوتی، منفیت نہیں ہوتی، اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ وما ینطق عن الہوا، وہ جو بھی بولتا ہے میری رضا سے بولتا ہے۔ اور ادھر والنجم اذا ہوا، ادھر خواہش پائی جا رہی ہے۔ جب خواہش رب کی ہو تو وہ جائز ہوتی ہے، اور جب خواہش غیر کی ہو تو وہ ادھر نہیں۔ اب دیکھیں والنجم اذا ہوا، اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس آیت کا ترجمہ کیسے کیا ہے؟ ہوا شدید محبت کو کہتے ہیں، ہوا شدید محبت کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے اگر سمجھ آ جائے۔ والنجم اذا ہوا، اے ستارے محمد مصطفیٰ، اے ستارے جب عشق الہی کی آگ تیرے سینے میں ایسی بڑکی کہ اور کچھ نہ رہا، اس آگ نے تجھے حتیم سے اٹھا کر عرش مولا تک پہنچا دیا۔ اب دیکھیں ایک اور جگہ پر آتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ضل کا ویسے مطلب ہوتا ہے بھول جانا، اور آپ کے صاحب نہ بھولے نہ راستہ بٹکے۔ اور ایک اور جگہ پر رب قرآن میں فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وَوَجَدَكَ، اور اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اے آمنہ کے لال، وَوَجَدَكَ، اور ہم نے آپ کو پایا ضَالًّا، بھولا ہوا۔ حضور تو نہیں بھولتے، حضور تو نہیں بھولتے۔ یہاں پر دال کا مطلب کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں اتنا فرا پایا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں اتنا گم پایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے دیکھا آپ کو اپنا احساس نہ رہا، اپنے ہونے کا احساس نہ رہا۔ جب عبادت میں کھڑے ہوتے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، کبھی اپنا خیال نہ رہا۔ بہت سے الفاظ جن کے معنی مختلف ہوتے ہیں، جب اللہ کے لیے اس کا مطلب لیا جاتا ہے، اس کا معنی اللہ کی شایانہ شان لیا جاتا ہے، اور جب حضور کے لیے جاتا ہے تو اس کا معنی حضور کی شایانہ شان لیا جاتا ہے۔ اب قرآن سے یہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور یہودیوں نے خفیہ سازش کی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، مکر کیا۔ انہیں تو ترجمہ کس طرح کروں، یہودیوں نے بھی مکر کیا، پھر اللہ نے بھی مکر کیا۔ یہ لفظ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے سازش کی اور اس کے جواب میں اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ معراج جب سرکار اوپر جاتے ہیں، جب سدرہ تک جاتے ہیں، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کے درخت کو، اس سدرہ کو ڈانپ لیا، ما یغشی، جس چیز نے بھی ڈانپنا تھا۔ ڈانپا کس چیز نے؟ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے مولا آج تیرا حبیب آ رہا ہے، آج تیرا مصطفیٰ آ رہا ہے، آج ہم نے بھی دیکھنا ہے، آ جاؤ سدرہ پہ۔ اذ یغشی السدرۃ ما
یغشا، اور یہ واقعہ معراج من گڑت نہیں ہے، کچھ لوگوں کو وہم ہے نا۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بڑی طویل حدیث ہے، ایک ہی حدیث میں سارے کا سارا واقعہ معراج ہے، ایک ہی حدیث کے اندر۔ اور سدرۃ المنتہا کے اوپر، اب وہاں سے آگے کا راستہ، سدرۃ المنتہا سے آگے سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ سرکار ادھر سے آگے اگر میں تھوڑا سا بھی آگے جاتا ہوں تو میں جل جاؤں گا، انوار اور تجلیات اس قدر زیادہ ہیں، سواری بھی پیچھے، نمائندہ بھی پیچھے، آگے وطن والے جا رہے ہیں، آگے باسی جا رہے ہیں، جن کا وطن ہے وہی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک رفرف، ایک تخت تھا سبز رنگ کا، وہ پیش کیا گیا، سرکار اس پہ بیٹھی ہے، سرکار اس پہ بیٹھتے ہیں، رفرف اوپر جاتا ہے، رفرف اوپر جاتا ہے، ایک مقام آتا ہے کہ رفرف بھی آگے نہیں جا سکتا، پھر ایک بقعہ نور آتا ہے، حالہ ہوتا ہے، نور ہی نور ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، سرکار اس نور کے اندر، اور وہ نور آگے آگے جا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے صاحب نہ راستہ بھٹکے نہ بھولے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے صاحب نہ راستہ بھٹکے نہ بھولے۔ اور پھر مقام آتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر حضور قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی، پھر باری تعالیٰ کی ذات قریب ہوئی، ثم دنا، دنا میں لفظ 3 ہے نا، فتدلی میں لفظ 4 ہیں۔ عربی گرامر کا قاعدہ نا کہ کم الفاظ کم مطلب پر دلالت کرتا ہے، اور زیادہ الفاظ زیادہ معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں دنا فعل مصطفیٰ، ثم دنا پھر آقا قریب ہوئے، فتدلی پھر رب کی ذات قریب ہوئی، حتیٰ قاب قوسین، حتیٰ کہ فاصلہ 2 کمانوں کا رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم تر۔ اب کتنا کم تر یہ خدا کو پتا ہے، اس کے حبیب کو پتا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، دیدار کے وقت آپ کی نہ پلکیں جھپکی نہ نگاہ حد ادب سے بڑھی، ما زاغ البصر وما طغی، دیدار کے وقت آپ کی نہ پلکیں جھپکی نہ نگاہ حد ادب سے بڑھی، ما کذب الفؤاد وما رأى، جو کچھ آقا نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، ہاں جو دیکھ رہے یہی حق ہے۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اب ادھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ سے پھر تحفہ کیا ملا؟ سرکار کو تحفہ ملا 50 نمازوں کا۔ بڑی بارگاہ میں جائیں تو تحفہ بڑا ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں۔ معراج بنانے والوں، اگر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے نا آپ کو، تو معراج سے آپ کا لنک بھی کوئی نہیں بنتا۔ جس طرح ہم لنگر کھاتے ہیں نا، معراج کا لنگر نماز ہے، معراج کا لنگر نماز ہے۔ اگر دل نہ کرے، یہ آپ کے دل کی بات نہیں ہے، فرمان الہی ہے، اللہ کا امر ہے، حکم ہے، اور چاہت مصطفیٰ ہے، وہ دے رہا ہے وہ لے رہے ہیں، وہ دے رہا ہے وہ لے رہے ہیں۔ اب 50 نمازیں لے کر آتے ہیں، یہ سارا واقعہ حدیث میں میں مختصر کرتا جاؤں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چڑھے آسمان پہ، چڑھے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب کہتے ہیں جی کیا ملا؟ نمازیں ملیں، کتنی ملی جی؟ 50 ملی۔
سرکار میرا تجربہ ہے، میں نے بھی اپنی امت پر بہت محنت کی تھی، لیکن یہ مشکل ہو جائے گا، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، آپ جائیں کم کروا لیں۔ سرکار دوبارہ جاتے ہیں، نمازیں 5 کم کی جاتی ہیں، پھر نیچے آتے ہیں 45 ہو گئی، سرکار یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ سرکار دوبارہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 9 مرتبہ آقا علیہ السلام اوپر گئے پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے پھر نیچے آئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اتنی بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ سرکار نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چاہتے تو یہ بھی 5 نہ رہتی تو موجیں ہی لگ جاندی، نہ نماز پڑھن دی لوڑ، نہ زکوٰۃ دین کی، موجیں ہی موجاں۔ ہمیں موجیں اچھی لگتی ہیں، بس نعرے اچھے لگتے ہیں، وضو اچھا نہیں لگتا، نماز اچھی نہیں لگتی، قرآن اچھا نہیں لگتا۔ او خدا را موجیں ان کے اندر ہیں، اس کے باہر موج نہیں ہے۔ موج کا مزہ لینا ہے تو کبھی قیام میں کھڑے ہو کر دیکھو تو صحیح، سرکار کو تو معراج وہاں پہ ہوئی، نمازی کو معراج نماز میں ہوتی ہے، نمازی کو معراج نماز میں ہوتی ہے۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ علی تو اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لے، علی تو دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لے۔ تو یہ علی والے اگر سجدہ نہ کریں، یہ صحابہ کو ماننے والے اگر سجدہ نہ کریں، حضور غوث الاعظم کے ماننے والے اگر سجدہ نہ کریں، حضور قبلہ عالم کے جاننے والے سجدہ نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے عقیدت جھوٹی ہے، بکواس ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو مسجد تک نہ لے جائے، یہ چیز اگر آپ کو نماز کے قریب نہ لے جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو دھوکے میں نہ رہیں، دھوکے میں نہ رہیں، دھوکے سے باہر نکلیں۔ اور سرکار ادھر سے نمازوں کا تحفہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہ بات خواب کی ہوتی نا، اب کافروں نے اعتراض کیوں کیا تھا؟ سرکار یہ سارا کچھ کر کرا کے پھر حتیم میں، ٹھیک ہے جی، پھر حتیم میں سرکار نے اعلان کیا میں معراج پہ گیا، مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی آگے لامقام، سارا کچھ۔ ابو جہل کہتا ہے سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، عقل سے باہر ہے۔ عاص بن وائل کہتا ہے سمجھ سے باہر ہے۔ عتبہ شیبہ سارے سمجھ سے باہر ہے۔ چلو چلتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے پاس، کیا ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے معراج کے؟ نہیں۔ آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے آپ کے رفیق سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کیا ہے کہ میں راتوں رات معراج پہ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور یہاں یہ سارا کچھ، یہ سمجھ میں آتا ہے؟ ان کا اگر انہوں نے کہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے کہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر بات خواب کی ہوتی تو اعتراض انہیں بھی نہ ہوتا، بات بیداری کی ہے، بات بیداری کی ہے، بات ہوش کی ہے۔ سرکار اب دیکھیں میدان جب محشر کا لگے گا، قرآن ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قرآن ہے قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے بڑے حشاش بشاش، بڑے کھلے کھلے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، کیونکہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ میدان محشر میں تو ہر نیک، ہر متقی دیکھے گا، اور آقا بھی اگر وہاں پہ دیکھیں گے تو فرق تو نہ رہا امتی میں اور نبی میں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی یا نہیں آ رہی؟ وہاں پہ تو ہر ایک دیکھیں گے، سرکار تو یہاں پہ بھی دیکھ کے، سرکار تو یہاں پہ بھی دیکھ کے گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے معراج، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات کی گزارش کرتا چلوں، یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ دیکھیں معراج کی رات ہے، اور اس رات میں
تسبیحات بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں۔ اب دیکھیں جن لوگوں کا تہجد کا مقبول ہے، خوشی کی بات ہے، اللہ ہر ایک کو دے، نہیں ہے تو کم از کم جیسے صلاۃ تسبیح ہم نے پڑھی ہے، صلاۃ تسبیح پہلے اکیلے اکیلے پڑھنی چاہیے، زیادہ مزہ لینا ہو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے پڑھے اور ایک ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ مولا تو پاک ہے، والحمد للہ باری تعالیٰ ساری تعریفیں تیری، ولا الہ کوئی الہ نہیں، واللہ اکبر باری تعالیٰ بڑا تو ہی ہے، میں تو چھوٹا ہوں، اب چھوٹا آج ہو گیا تیری بارگاہ میں، تو باری تعالیٰ میرے چھوٹے پن کو دور کر دے، میری کمی کو دور کر دے، جو نعمت میرے پاس نہیں ہے مولا اس سے مالا مال کر دے، گناہوں کو دور کر دے، غلاظت کو دور کر دے۔ اب یہ کیفیت جب اکیلے بندہ نماز میں جاتا ہے نا تو یقین کریں جو مزہ، جو ٹیسٹ، جو لذت آتی ہے نا، کبھی کر کے دیکھیے گا ٹیسٹ کے طور پر۔ جیسے ایک بندہ سگریٹ نہیں پیتا نا، اسے کہتے یار سوٹا ایک لا کے دیکھتے صحیح، اس کا سوٹا بھی کبھی لگا کے دیکھیں۔ 5 نمازوں کے علاوہ نہ کبھی تہجد کے وقت الارم لگا کے اٹھ کے دیکھیں، 2-4 دن 5-10 دن اگر یہ آپ نے اس کا ٹیسٹ کر لیا نا، آپ یقین کریں آپ ہر ٹیسٹ کو بھول جائیں گے، اپنے اندر اتنا بڑا جہان بن جاتا ہے نا کہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اپنے اندر اتنا بڑا جہان بن جاتا ہے، کیونکہ وہ تو لامحدود ہے، بے حد و بے کنار ہے، اور جب یہ حد والا بے حد سے جڑتا ہے تو پھر حد اس کی بھی کوئی نہیں رہتی۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمن کخردرتن اللہ اتصالی، کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ جب اندر بے حد آتا ہے تو پھر نظر بھی بے حد ہوتی ہے، جب اندر بے حد آتا ہے نظر بے حد ہوتی ہے، سماعت بے حد ہوتی ہے، عطا بے حد ہوتی ہے، کرم بے حد ہوتا ہے، کیونکہ اندر جو بے حد آ گیا، جب اندر بے حد آئے گا تو یہ حدوں والا حدوں کو پار کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔